Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. تو بہت سارے احباب اس بات پہ بھی اشکال اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈرامہ ہے اطرغ غازی کے بارے میں، تو یہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ میں تو پہلے سوال تو یہ کروں گا کہ اس کے علاوہ سارے ڈرامے دیکھنے چاہیے۔ جن ڈراموں میں آپ یہ گندگی دیکھتے ہیں ان کے اوپر تو کسی جو ہے یہ ماڈرن شخص نے، یہ تمہارے فلسفے، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے، یہ یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے یہ بڑے بڑے لوگ، انہوں نے پہلے تو کبھی کلام نہیں کیا کسی ڈرامے پر بھی۔ ڈراموں کے اندر طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں جناب، اور دیوروں کے ساتھ چکر دکھائے جا رہے ہیں، بے حیائیاں دکھائی جا رہی ہیں، چوری کرنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسلوں کو یہ ڈرامے کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے، اتنا نقصان دیا ان ڈراموں نے، جو آپ کو شریعت اور آپ کے دین سے دوریاں پیدا کرنے کے لیے یہ جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ان ڈراموں نے اتنا نقصان دیا ہے کہ ہماری 7 نسلیں آنے والی جی توڑ کوشش کریں گے تب بھی وہ ریکورنگ نہیں ہو سکتی جو نقصان یہ ڈرامے کر چکے ہیں۔ وہ بیٹیاں جو سروں پر دوپٹہ اترنے نہیں دیتی تھیں، آج تو فیشن کے نام پر ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، یہ فیشن کرو، یہ فیشن آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈرامہ دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا سین آ جاتا تو غیرت جو ہے لکارتی تھی کہ ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا۔ آج بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، باپ بیٹھا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ سین ہو رہے ہوتے ہیں لور کے، میری جان، لورنگ، وہ ویلنٹائن ڈے، ہیں جی، دلبر، وہ سارے سین چل رہے ہوتے ہیں، باپ بیٹی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں جناب۔ غیرت مار دی گئی ہے پیار پیار سے ہماری جناب اس ڈراموں نے۔ کبھی ان ڈراموں پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، ہماری ثقافت کو برباد کر دیا۔ اسلام کا نام، وہ ہندو فلمیں بناتے ہیں، اپنے مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ ہم ڈرامے بناتے ہیں تو ہم اپنے مذہب کی تذلیل کرتے ہیں۔ ہم طریقے بتاتے ہیں عورتوں کو کہ ہسبینڈ سے طلاق کیسے لینی ہے، ہسبینڈ تنگ کر رہا ہو، اگر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا تو آپ نے بیر تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ تو وہ سارے جناب وہ ڈرامے صحیح ہو گئے، اور پھر آپ جناب ایک یہ اطرغ غازی کے نام کا جو اتنا زبردست قسم کا ڈرامہ، میں خود ابھی تک اس کی کچھ ایپیسوڈ ہی میری نظر سے گزری، میں دیکھا نہیں ہے وقت کی کمی وجہ سے، لیکن 200 سے تعریفیں سنی ہیں اس کی میں نے۔ تو وہ جو ہے جناب ممنوع قرار دیا جائے، اس پہ جناب فتوے لگائے جائیں پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اور پاکستان کے جو ڈرامہ نگار ہیں انہوں نے تو بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے سے 2 لوگوں کو تکلیف ہے۔ اچھا، میں پہلے یہاں میں شرعی مسئلہ بتا دوں، ہم اہل سنت کے ہاں ڈرامے کوئی بھی ہوں وہ ممنوع ہیں، اسے دیکھنے کے قائل ہم نہیں ہیں، لیکن علماء اور فقہاء کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایسا ڈرامہ یا ایسا کوئی رسالہ یا ناول یا ایسی کوئی بکس یا ایسی کوئی تحریر یا ایسی کوئی تقریر، آپ کا کوئی ایسا فعل، آپ کا کوئی ایسا قول جو دین کے لیے اچھا ہو اور دین کو پروموٹ کرنے میں مدد دے، تو وہ بالکل مباح ہے، جائز ہے۔ میں تھوڑا فنی گفتگو یہاں کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ ایک حدیث سن لیں، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری، متفق علیہ روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے دین کے اندر اچھا نیا کام شروع کیا۔ آپ نے قرآن میں تو آیات سنی ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اچھا نیا کام شروع کیا، یعنی جو ایسی بدعات میں سے ہو، ایسے نئے کاموں میں سے ہو جو اچھا ہو، جو دین کو پروموٹ کرے، جس سے دین کے اندر سنگھار پیدا ہو، دین کی تاریخوں کو اجاگر کرے، جو جوانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرے، ایسا عمل جو خیر ہی خیر ہو۔ جس نے دین کے اندر ایسا کام کیا، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے مدد کی، دین کی تبلیغ میں مدد کی، دین کے جہاد کے لیے مدد کی، اس نے چاہے مالی کی، قولی کی، فعلی، کسی طریقے سے بھی اس نے کوئی مدد کی، اس نے کچھ چند جملے ہی کہہ دیے، فلہ اجرھا، اس کے لیے اجر ہے۔
اور پھر اس کے کیے ہوئے عمل پر کوئی اور پیچھے عمل کرے گا تو اس کے لیے بھی اجر ہے. یہ اسلام کی وہ روش ہے, وہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. تو یہ ڈرامہ, اس سے تکلیف سب سے پہلے ان حضرات کو ہے جو دین سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ان جو ہے ماڈرن لوگوں کو ہے, جو ماڈرن حضرات بے حیائی پر مبنی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں, ان کو دین سے کوئی سروکار نہیں, ان کو یہ بورنگ محسوس ہوتی ہیں یہ چیزیں, کیونکہ یہ اسلام کی تاریخ کو اجاگر کیا گیا ہے. ورنہ ہمارے بچوں کو کس نے بتایا کہ نور الدین زنگی کون تھا؟ ہمارے بچوں کو کسی نے بتایا کہ صلاح الدین یوسف ایوبی کون تھا؟ ہمارے بچوں کو کسی نے بتایا کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا؟ محمد بن قاسم کون تھا؟ کسی نے بتایا کہ امام احمد بن حنبل کون تھے؟ ہمارے بچوں کو نام بھی نہیں پتا. ہماری یونیورسٹی لیول کے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ میں نے دیکھے ہمارے ہاں. تو ابھی تو آپ معاف کیجئے گا, میں تو یونیورسٹیز کے اندر سیلز گالا کے پروگرام میں جب شرکت کی, پاکستان کے اندر, کئی ایسی نام نہیں لیتا, تو جب میں نے وہاں پر ماحول دیکھے, بلکہ آپ چھوڑیں چند ایک دنوں کی پہلے کی بات کرتا ہوں, ابھی چونکہ بات آ گئی ہے, پارٹی تھی تو میں اس پارٹی میں شریک ہوا. تقریباً 4 ممالک کے لوگ اس میں شریک ہوئی ہے. اب اس پارٹی کے اندر میں جب گیا تو میں نے دیکھا تو کافی ماڈرن سسٹم تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اسلام کی بڑی جو ممالک ہیں, ان ممالک یہاں پر ان کے حضرات یہاں اکٹھے ہوئی ہیں, ان کی تعلیمات اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو بڑا متاثر تھا میں بھی یار. لیکن اس کے اندر, اس پروگرام کے اندر, اس پارٹی کے اندر ایک فنکشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا, جس کا یعنی وہ لورز ان سیلیبریشن کے نام سے, یا کیا اس کا سیکشن کا نام تھا, تو وہ جو ہے اس میں پھول گفٹ کیے گئے. تو میں نے سوچا کہ شاید میاں بیوی ہوں گے, ان کی چیزیں ہو رہی ہے. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ میاں بیوی نہیں تھے, وہ دوست تھے. دوست ایک دوسرے کو پھول تقسیم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہماری قوم کو ان ڈراموں اور فلموں نے اس حال پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہمارے ہاں نہ وہ مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے, وہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے, کہ ہماری حالت اس قدر بگڑ گئی ہے کہ اب ہم پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم پر تو یہ عذاب آ گئے, کرونا کا عذاب آ گیا, اے میرے مولا ہم پر تو فلانا عذاب آ گیا, اے میرے مولا ہم پر رحم فرما. تو اللہ ادھر بھی آواز آتی ہے, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جناب پھر ہم ادھر دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہو جائے, حالانکہ ہمارے ڈراموں نے ہمیں ہماری ثقافت کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ آج عورتوں کو پتہ ہے عورتوں کے حقوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے تھے. آج ڈراموں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو اپنے ایسے ان کے ذہن بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے ہسبینڈ سے طلاق کیسے لیں. بے حجائی کے لیے رستے مہیا کیے جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ چکر تھا جی فلاں. یہ ابھی حال ہی میں ایک ڈرامہ گزرا, مجھے تو ایک دوست نے اس کی زبانی معلوم ہوا کہ میرے پاس تم ہو کہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ. تو میں نے کہا وہ ڈرامے دیکھنے جائز ہیں؟ طلاق کے بغیر عورت جو ہے کسی گھر رہ رہی ہے تو یہ جائز ہے. یہ چیزیں ان میں کوئی اعتراض نہیں. ہاں عطر الغازی کیوں چلایا گیا جی, یہ ایک ڈرامہ کیوں چلایا گیا جی, اس کو نہیں چلنا چاہیے تھا, یہ تو ترکی کا. ہمیں تو ڈراموں سے غرض نہیں ہے. کیا پاکستان کے اندر باقی ممالک کی موویز نہیں دیکھی جاتی؟ تو ان موویز میں کوئی اعتراض نہیں نا. مزے کی بات تو یہ ہے, فاسٹ اینڈ فورس دیکھو تو کوئی اعتراض نہیں. انڈین کی ہر مووی پاکستان میں سب سے زیادہ رینک کرتی ہے, وہ دیکھو تو کوئی اعتراض نہیں. وہ جی بیر کی ڈرامے چلیں گے تو پھر یہاں کا تو سسٹم خراب ہو جائے گا نا. وہ جناب ماڈرن لوگ کچھ مارننگ شو میں کہہ رہے تھے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ مارننگ شو میں تو جناب آپ نے یہ کہہ دیا, کیا مارننگ شو میں یہ آپ نے کہا ہے کہ انڈیاز کے ڈرامے اور فلمیں اور یہ چیزیں بند کریں؟ نہیں, صرف اس ڈرامے سے تکلیف ہے. اس کے اگینسٹ صرف 2 لوگ ہیں, ایک یہ ماڈرن ٹائپ, دوسرے وہ جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ عقائد اہل سنت اس کے اندر بیان کیے گئے تو وہ لوگ بھی اس کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے. تو اب مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ جائز ہے دیکھنا؟ تو اصل میں حقیقت میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. یہاں پھر تھوڑی سی علمی بات بتا دیتا ہوں. حقیقت میں کوئی چیز حرام کے فتوے کی زد میں نہیں آتی. اصل میں ہر چیز پاک ہوتی ہے, اس کے اوپر کسی نہ کسی علت کی وجہ سے جو حکم حرمت ہے وہ آتا ہے. مثلا ایک مثال پیش کر دیتا ہوں, وہ کیسے کہ ایک شراب ہے, ایک گلاس ہے, اس کے اندر ایک قطرہ شراب کا چلا گیا. اب اس کے اندر وہ پانی جو تھا گلاس کے اندر وہ جائز مباح تھا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن اس کے اندر ایک گندگی ڈال دی گئی تو اب وہ اس کی وجہ سے کیا ہوا,
وہ حرام ہو گیا۔ ڈرامہ بیسیکلی دیکھنا حرام نہیں ہے، اس کے اندر جو اسلام کے خلاف پروموٹنگ کی جاتی ہے ایسے ڈرامے دیکھنا حرام ہے، ایسے ڈرامے دیکھنا منع ہے، ممنوع ہے اسلام کی شریعت کی روح سے۔ لیکن وہ ڈرامے جن کے اندر اسلام کو پروموٹ کیا جائے، یہ اچھی باتیں بتائی جائیں، اخلاق بتائے جائیں، یا بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کچھ بتایا جائے، والدین کا ادب سکھایا جائے اور مکمل حقوق بتایا جائیں والدین کے، ایسی چیزیں دکھانے میں یہ بالکل مباح ہیں ایسے ڈرامے۔ تو بیسیکلی ڈرامے مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن اگر ایسے ڈرامے ان میں یہ گندگی پائی جائے تو وہ ممنوع ہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی، اگر وہی گلاس آپ، حرمت کس چیز کے اندر آتی ہے؟ جب علت کے آنے سے حرمت آتی ہے، جب علت لوٹ جاتی ہے پھر حرمت کا حکم بھی اس سے اٹھ جاتا ہے۔ اگر وہی گلاس آپ ڈرم میں لوٹتے ہیں تو ڈرم کا پانی ایک کثیر دات میں ہو تو اب وہ حرمت کا جو حکم گلاس کے پانی پہ تھا اب وہ اس پہ نہیں رہے گا۔ جب گلاس کے پانی کو سرکے میں تبدیل کر دیں تو اب وہ سرکہ مباح ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بیسک یہ مسئلہ بھی فقہا کے یہاں سمجھ لیں آپ کہ عطر الغازی جو ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ بیسیکلی دیکھنا بالکل جائز مباح ہے، اور ایسے ڈرامے تو اگر اسلام کی تاریخ میں 2-4 اور بن گئے تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جو مغرب ہے نا، یہ مغرب کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ مغرب کے بڑی محنتیں ہیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان پر۔ یہ ڈراموں کے ذریعے مغرب نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو فیشن وہاں نکلتا ہے وہ آج فیشن یہاں آ جاتا ہے، جو گندگی وہاں پھیلتی ہے وہ فلموں ڈراموں کے ذریعے ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں آ جاتی ہے۔ ہمارے بچوں، ہماری بچیوں کو یہ ایسے ورگلایا جاتا ہے کیونکہ دماغ کے ساتھ ایسی گیم کی جاتی ہے۔ آج وہ پڑھے لکھے مدارس کے علماء پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن یونیورسٹیز کے اندر یہ چیزوں پہ تنقید نہیں کرتے۔ یہ گندگی، یہ کو ایجوکیشن کے جو گند پھیلائے جا رہے ہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کرتے۔ یہ ڈراموں کے اوپر، فیشنز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اعتراض ہے تو پھر کیا عطر الغازی پر۔ کیوں؟ یہ ہمارے نوجوانوں کی سوچ کو بدل دیا گیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کی نظم کے ساتھ میں بلکہ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر علامہ اقبال کی نظم اور اس کے اجازت چاہوں گا۔ کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے لوگوں نشانیاں یہ بھی ہیں، ایک وقت آئے گا، سب سے پہلے حضور نے بتایا کہ امیر جو ہے وہ غریب تر ہو جائے گا، اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جائے گا، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا۔ اور لوگ علم دیکھ کر، تقوی دیکھ کر، لوگوں کے چہرے داڑھیوں والے دیکھ کر، دین اور تقوی پرہیزگاری دیکھ کر عزت نہیں کریں گے، تمہارا مال دیکھ کر عزت کریں گے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ رسوا لوگ وہ ہوں گے، ان کی ذلت اور تذلیل کی جائے گی جو دین اور اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں، جو دین کا نام لینے والے لوگ ہیں، ان کو تو ایک عام سا طبقہ سمجھا جائے گا۔ لیکن جو لوگ دین کے برخلاف بات کرنے والے دنیا دار لوگ ہوں گے، لوگ انہیں منبر و محراب پہ بٹھائیں گے، انہیں عزتیں دی جائیں گی، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ ان کی صحیح کنز العمال کی صحیح روایت پیش کر رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ۔ پھر حضور نے فرمایا لوگ امارات بنائیں گے، عرب کے اندر امارات سے بڑی سے بڑی امارات آپ کو نظر آئیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جو ہے بے حیائی عام ہو جائے گی۔ وہ جو لفظ ہیں وہ لفظ میں بے عین ہی ترجمہ نہیں کروں گا چونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں ویڈیوز، تو فرمایا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، اس حد تک بے حیائی عام ہوگی کہ عورت تن میں، لباس میں بے حیا ہو جائے گی، بے پردہ ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ عورتیں عورتوں سے نکاح کریں گی، مرد مردوں سے نکاح کریں گے۔ اگر یہ حدیث کے لفظ نہ ہوں آپ مجھ سے حوالہ لے سکتے ہیں۔ آج یورپ کے اندر وہ فیشن نکل چکے، یہ فیشن ہمارے اندر کیسے آئیں گے؟ میں بتاتا ہوں کیسے آئیں گے۔ وہ یورپ کے اندر جو گندگی ہے وہ ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ ڈراموں کے ذریعے آئے گی، فلموں کے ذریعے آئیں گی۔ ہمارے بچوں کو سکھایا جائے گا یہ جنسی معاملات، ہمارے بچوں کو یہ ٹی وی ڈراموں ان چیزوں کے ذریعے سکھائے جائیں گے اور سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی وہ عمر جو کہ ترقی کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، شعور کو حاصل کرنے کی، باشعور بننے کی ہے، میچور ہونے کی ہے، اس عمر کے اندر یہ ٹی وی ڈرامے ہمارے بچوں کو کہیں اور راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ کہاں وہ نماز کی طرف آئیں گے؟ وہ کہاں دین سیکھیں گے؟ وہ کہاں سے پارہ پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پاس جائیں گے؟ ان کے پاس یہ ٹائم کہاں ہوگا؟ وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہ دنیاوی تعلیم کے لیے جائیں گے،
دین کے لیے. اچھا کوئی یہ نہ کہے کہ دنیاوی تعلیم کے خلاف بول رہا ہوں، نہ میں خود کیمیکل انجینئر ہوں، میں دنیاوی تعلیم کا حامی ہوں اور سخت ترین حامی ہوں. میں کہتا ہوں ہر شخص کو، ہر بچی کو دنیاوی تعلیم دینی چاہیے، لیکن ساتھ دین کے اصول جو ہمارا بیسک ہے وہ سمجھانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا یہ عورتوں سے نکاح کریں گی، مرد مردوں سے نکاح کریں گے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور نے فرمایا پھر میرا اسلام غریب ہو جائے گا، میرا دین غریب ہو جائے گا. یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا امت میری تعداد میں بڑی ہوگی، لیکن جو نام لینے والے ہیں وہ بس نام لے وہی ہوں گے. تانا جی چاہتا ہوں یہ حدیث سے واضح ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بے حیائی، یہ دین کے نقصان والی جو فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان کو شدت کے ساتھ اسلامی ریاست کے اندر ایسے ڈراموں کو بند کیا جائے جن کے اندر طلاق کے بعد عورتوں کے ساتھ رہنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوں، جہاں چوریاں کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوں، جہاں دوسروں کی اور عزتوں کی طرف نظر دکھانے کے طریقے بتائے جاتے ہوں، جہاں دوسروں کی عزت طرف دیکھنا بتایا جاتا ہو. ایسے ڈرامے ہمیں نہیں چاہیے. اور ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے لازم ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل میں ٹی وی ڈراموں جیسے لوگ پیدا نہ ہوں تو خدا کے لیے اسے آج آواز اٹھانی ہوگی، اسے آج ایکشن لینا ہوگا، وگرنہ بعد میں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہوگا. اور یہ مغرب کی چیزیں تم دیکھ کر کہتے ہو میرے بچے تو فیشن کر رہا ہے، خوش ہوتے ہو. ارے یہ فیشن نہیں کر رہا، فیشن کے اوپر منع نہیں ہے، یہ وہ ثقافت مغرب کو اپنا رہا ہے. اقبال نے کہا تھا میں ازمائے خانہ مغرب چشیدم، اقبال نے کہا تھا کہ میں ازمائے خانہ مغرب چشیدم. فرمایا جس مغرب کی تم گن گاتے ہو نا، میں ان کے مے خانوں میں خود رہ کے آیا ہوں. میں نے مغرب کو دیکھا ہے. بجانے من درد سر خریدم، لیکن درد سر کے علاوہ مجھے وہاں سے کچھ نہیں ملا. مغرب میں نوجوانوں کچھ بھی نہیں ہے، مغرب کی طرف نہ جاؤ، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. مغرب کی طرف کچھ بھی نہیں ہے سوائے درد سر خریدم، سر درد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نشستم بانے کو یعنی فرنگی ازاں بسوتا روزے نہ دیدم. اور اقبال کہتا ہے کہ جو ہے ان کے نشست و برخاست کا میں حصہ رہا ہوں. میں ان کے بڑے بڑے آفیسر کے ساتھ میری پوسٹیں رہی ہیں، میں ان کے بڑے بڑے نشست و برخاست پر جو ہے میں منصب پر فیض رہا ہوں. ازاں بسوتا روزے نہ دیدم، وہ میرے دن بھی برباد گئے، وہ میری راتیں بھی برباد گئی ہیں جو میں نے وہ انگریزوں کے ساتھ گزاری ہیں، جو مغرب کے اندر جا کے میں نے گزاری ہیں. تو اقبال سے پوچھا گیا اقبال پھر کیا جائے؟ ہائے ہائے. تو پھر اقبال کہتا ہے کہ کیمیا بیدہ کن از مشت گلے بو سزن بر آستان کاملے. اگر تو نے اپنے اندر ایک پاورفل انسان پیدا کرنا ہے، کیمیا انسان پیدا کرنا ہے، بو سزن بر آستان کاملے، کسی ولی کے آستانے، کسی مرشد کے آستانے کا بوسہ لے کے دیکھ. اور دوسرے لفظوں میں بات کہوں تو پھر میں یہ کہوں کہ علماء کی برگاہ میں جا کے بیٹھ، دین کی تعلیم کو لے کے دیکھ، پھر عطر الغازی جیسے نوجوانوں کی تاریخیں پڑھ کے دیکھ، پھر تم صلاح الدین ایوبی کی جیسے اور نور الدین زنگی جیسے لوگوں کی جو ہے وہ دستانے پڑھ کے دیکھ. پھر تجھے معلوم ہوگا کیمیا بید کن از مشت گلے بو سزن بر آستان کاملے. اور خیران نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو ناظرین اس بارے میں ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، مختصراً اتنا ہی کہ یہ ڈرامہ دیکھنا بالکل مباح ہے، جائز ہے. ایسے ڈرامے اور ہمیں پاکستان کو بھی چاہیے، پاکستانی فلم سٹارز کو بھی چاہیے کہ ذرا یہ بے حیائی سے نکل کر کے جو ہے یہ دین کی دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.